जी वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे वफाकी काबीना में शहबाज शरीफ ने जो अहम सियासी और माशी सूरत हाल पर जो है वो गुफ्तगू की है। इसी हवाले से इस टॉपिक को मज़ीद जो है वो आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, एक्सपर्ट एनालिस्ट हुमा बकाई साहिबा, जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स पे भी काफ़ी अबूर रखती हैं और जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर भी काफ़ी अबूर रखती हैं। उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हुमा साहिबा। ये जी बताइए। वालेकुम जी अस्सलाम। ये बताइएगा कि इस वक्त जो माशी सूरत हाल है, क्या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल जो हुकूमत क्लेम करती हुई नज़र आ रही है कि बेहतरी की तरफ जा रही है, क्या वाकई बेहतरी की तरफ जा रही है? देखिए, मेरे बहुत सारे माशी माहिरीन से बात हुई है और इस बात में तो कोई इब्हाम नहीं है कि कद्र मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है, लेकिन ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को सब लोग कह रहे हैं कि ये इंतहाई फ्रेजाइल है। और जो स्टॉक एक्सचेंज की तेजी है उस पर तो बहुत लोग सवालिया निशान उठा रहे हैं। तो या ये जो आप सो कॉल्ड माशी इस्तेहकाम कह रहे हैं, ये वाकई माशी इस्तेहकाम है? हो सकता है मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हुए हों, लेकिन क्या इस माशी इस्तेहकाम के सम्राट एक आदमी महसूस कर रहा है, या जो सड़क पर आदमी है उसकी माशी मुश्किलात में कोई फर्क आया है? तो वहाँ मुझे कहीं से कोई पॉजिटिव फीडबैक नहीं आता। कराची में जो टैक्सेशन है, क्योंकि मैं बहुत लोगों से बात करती हूँ, लोग रोग है टैक्सेशन पे। आपने सर्विस क्लास की कमर तोड़ दी और उस हवाले से कोई बात भी नहीं करता। अगर हम कराची की बात करें हुमा साहिबा, तो कराची ने अच्छा खासा जो है वो मिलियंस ट्रिलियंस का जो है वो टैक्स दिया है। ट्रिलियन, मगर अब के ट्रिलियन रुपीस टच किए हैं कराची की टैक्स कलेक्शन मगर में। कराची में जो हुकूमती नुमाइंदे हैं और सो कॉल्ड जो कराची को क्लेम करते हैं कि कराची हमारा है, वो कराची के लिए कुछ काम करते हुए नज़र नहीं आते। इस पे क्या कहेंगी? देखिए, कराची के साथ तो ये भी मसला है, कई मसाइल हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कराची यतीम शहर है, और ये वो शहर है जो देता सबको है पर इसको कोई ओन नहीं करता। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है, कुछ के वफाक और प्रोविंसेस का भी मसला है, पैसों का भी मसला है, पानी का भी मसला है। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन जो है वो पैरालिसिस ऑफ गवर्नेंस है। नॉट जस्ट कराची, ऑल ओवर द कंट्री एक पैरालिसिस इन गवर्नेंस है। अभी आपने 70 दफा टीवी पे सुना होगा कि एससीओ का समिट होने वाला है और कोई जुल्म हो गया कि ये लोग बी चौक पर आ गए। क्या आपने किसी के मुंह से ये सुना कि असल एससीओ को जो नुकसान है वो उस वाक़ये से हुआ होगा जो कराची में हुआ है, जो एयरपोर्ट के पास खुदकुश हमला हुआ है जिसमें चीनी मारे गए हैं? ये असल प्रॉब्लम है, इसका तो कोई जिक्र ही नहीं है। ये आपस की चपखलिश, आपस की पावर स्ट्रगल, एक जमात, तमाम जमातें जुड़कर एक जमात के खिलाफ खड़ी हैं, और सूरत हाल इसकी वजह से पूरी गवर्नेंस का मैकेनिज्म जो है वो रुक गया है। एक हुकूमती उनसर ऐसा नहीं है जो जुमला भी कंप्लीट कर पाए पीटीआई या आईके का नाम लिए बगैर। अगर इतने आपके हवासों पे कोई शख्स सवार है तो फिर क्या आप कोई और काम करेंगे? और फिर रोज बरोज देयर इज अ न्यू लो इन आवर पॉलिटिक्स। अभी जो सूरत हाल हुई, फिर आज केपीके की पार्लियामेंट में जो हुआ, ये गंडापुर साहब का जो सर्कस है, कुछ उन्हें हीरो कहते हैं, कुछ उन्हें विलन कहते हैं। अच्छा, मैं इसी हुकूमत के भी नाराज, मैं उनकी इसी के अपनी इसी जमात पे भी आऊँगा नाराज। कि क्या मामला है ये। पीटीआई की नज़र में कुछ जो रहनुमा हैं उनकी नज़र में हीरो है और किसी की नज़र में जो है वो अच्छे रहनुमा और लीडर जो है वो नज़र नहीं आ रहे। तो आप क्या कहेंगी कि ये सही सिमत में जा रहे हैं या ये दोनों तरफ खेल रहे हैं? देखिए, मैं इस तो तरह का कोई कमेंट नहीं देना चाहूंगी, लेकिन ये बात जरूर है कि वो इंतहाई गैर रिवायती तरीके से काम कर रहे हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि उनका डायरेक्ट इंटरफेस हुआ है इमरान खान साहब से। कुछ लोग इस हद तक कयास आराई कर रहे हैं कि आप अगले 2 हफ्ते में कोई मेजर तब्दीली देख लेंगे, और कुछ चीजें जो हैं उन पर कॉम्प्रोमाइज हो गया है और गवर्नमेंट बैक ऑफ कर गई है। और इसीलिए कभी कभी आपको जो पीएमएल-एन के समझिए लीडरशिप है, वहाँ एक फ्रस्ट्रेशन भी नजर आती है। फिर ये आईनी तरमीम का एक और ड्रामा है। जजेस जो वकला हैं वो भी हुकूमत के साथ हेड ऑन हुए हैं, क्योंकि हुकूमत ने उनके साथ हेड ऑन किया है।
حالانکہ آئی تھنک دا گورنمنٹ ہیڈ انف بیٹل، ان کی خاصی فرنٹس کھلے ہوئے تھے، انہیں کیا ایک اور فرنٹ کھولنا چاہیے. اور پھر جس طرح پچھلی دفعہ مسودہ پیش ہوا یا نہیں ہوا یا ایک رات پہلے ہوا، اور پھر اس کے اوپر بغیر نمبرز کے اتنی ایشورنسز، مطلب آپ نے پاکستان کی سیاست کو میں مسخرہ بنا دیا ہے نا، سرکس بنا دیا آپ نے اس کو. کسی بات پر کوئی یقین نہیں کرتا، عوام آپ پر ٹکے کا یقین نہیں کرتا. اچھا، آج جو وفاقی کابینہ میں شہباز شریف نے خطاب کیا اس میں 2014 کا حوالہ دیا آپ کو، کیونکہ انٹرنیشنل جو ہے وہ امور پہ کافی عبور بھی رکھتی ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ 2014 میں جو ہوا کیا وہ واقعی پی ٹی آئی کی وجہ سے ہوا تھا، اور اب بھی جو ہو رہا ہے وہ پی ٹی آئی ہی اس کی ذمہ دار ہونے والی ہے؟ دیکھیے، میں اگر آبجیکٹیولی بات کروں تو پی ٹی آئی نے بھی بہت سارے بلنڈرز کیے، ٹھیک ہے، لیکن میں یہ بھی گزارش کروں کہ جب او آئی سی کا اجلاس ہو رہا تھا تو بلاول بھٹو صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہم ہونے نہیں دیں گے یہ اجلاس. اور جی اگر آپ ماضی میں اگر لوگوں کو فریبنا چلے جائیں گے تو آپ کو بہت ساری تاریخیں اور سال پی ایم ایل این کے حوالے سے بھی مل جائیں گے. سپریم کورٹ کا حملہ بھی آپ کو یاد آ جائے گا پھر. اور مجھے یہ جو ہنٹ ایک تو نہیں ہے بات کہ بالکل، گرفتاریاں ہوں یا دیگر دیکھیے کوئی جو چیزیں؟ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، چلیے پی ٹی آئی تو بھائی نئی جماعت ہے اور انہوں نے بہت ساری بلنڈرز بھی کی، بعض دفعہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری. جس وقت انہوں نے پارلیمنٹ، جس وقت انہوں نے ریزائن کیا وہ بیوقوفی تھی. لیکن بھائی آپ تو منجھی ہوئی جماعتیں ہیں نا، آپ یہ کہہ کے یہ جسٹیفائی کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے کیا اس لیے ہم کر رہے ہیں اور اس سے دگنا کر رہے ہیں. آپ یہ جواب ملتا ہے آپ کو ہر پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے، کیونکہ جی ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا اس لیے ہم دگنا برا کر رہے ہیں. تو بھائی وہ تو بیوقوف جماعت تھی، کمزور جماعت تھی، نئی جماعت تھی، ان کو سیاست نہیں آتی تھی. آپ کو تو سیاست آتی ہے، آپ جمہوریت کے ساتھ کیا تماشا کر رہے ہیں؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے دونوں طرف سے جو ہے وہ غلطیاں ہو رہی ہیں، دونوں کو مل بیٹھ کے کام کرنا چاہیے، اپوزیشن کو بھی حکومت کو بھی، ایک انٹرنیشنل جو ہے تو وہ دیکھیے، چیزیں جو ہے وہ مل ہونے والی ہے، مل پاکستان کی معیشت بہتر ہونے والی ہے؟ جب مل بیٹھ کے تو مجھے بات کرنے کا کوئی پیراڈائم نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے. اور اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ کمفرٹیبل پوزیشن میں ہوتی ہے. تو عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے ہیں اور جیل میں بیٹھے بیٹھے ان کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے اور وہ اس قسم کا کوئی چیز کر لیتے ہیں جو انہوں نے کی ڈی چوک پر، اور ایک بار پھر وہ خبروں میں بھی ہوتے ہیں اور حکومت کی بھی تمام تر وسائل اور قوتیں ان کو کاؤنٹر کرنے میں صرف ہو رہی ہوتی ہیں. سوال یہ ہے کہ حکومت پہ چیلنج ہے نا، حکومت کو سمجھیے جو سٹیٹس کو ہے، یہ جو بریک تھرو نہیں مل رہا ہے اس کو ریزالو کرنا ہے. کیونکہ حکومت اتنے سال کیئر ٹیکر بھی ان کی تھی، اب حکومت بھی ان کی ہے. کیا یہ پھر بھی یہی کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ سب کچھ جیل میں بیٹھا ایک شخص اپنی جماعت سے کروا رہا ہے، اور اتنی پوری بڑی جماعتوں کی کوئلیشن جس کے پیچھے سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ کی بھی بیکنگ ہے، وہ ان کے آگے جو ہے بالکل سمجھیے مغوی ہو گئی ہے، ان کے ہاتھ پاؤں بند گئے ہیں. تو دس از اے ویری ویری بیڈ سچویشن. اور دیکھیے جو انٹرنیشنل کامنٹس آ رہے ہیں نا پاکستان کے بارے میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت نے سیاست کو پیچھے نہیں رکھا ہوا، پاکستان کی سیاست نے معیشت کو بیڑی ڈالی ہے. اچھا، آپ نہیں سمجھتی کیا بانی پی ٹی آئی کی مشکلات بڑھانے میں علی امین گنڈاپور کا بڑا ہاتھ ہے؟ دیکھیے علی امین گنڈاپور جیسے لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، وہ ایک ٹیمپرری ہائی پر ہیں. اس سے پہلے وہ ایک اور صاحب تھے مروت صاحب، وہ ہائی پہ تھے، اور اب آپ مروت صاحب کا اتنا ذکر اور بات نہیں سنتے. آج کل گنڈاپور صاحب ہائی پہ، پھر انہوں نے بھی 2-3 ہفتے بعد، 1 مہینے بعد فزل آؤٹ ہونا ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ وہ جماعت آپ کو سیاسی تو ان کو طور پہ لانے والا اتنا کون ہوتا ہے؟ جی ان کو لانے والا کون ہوتا ہے کہ فرنٹ پہ جو ہے وہ اس طریقے سے تو ظاہر ہے اگریسو ہو موڈ پہ سکتا بات ہے، کریں؟ ہو سکتا ہے پارٹی کی اسٹریٹجی ہے، کچھ بھی ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے وہ ہی از پلئنگ بوتھ سائڈز آف دا فینس، بعض لوگوں کا خیال ہے ہی از اے برج بٹوین دا اسٹیبلشمنٹ اینڈ آئی کے. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ پچھلے دنوں آپ مروت صاحب کے اسٹیٹمنٹ ہر وقت ٹی وی پہ سنتے تھے اور وہ اسی قسم کے الٹے سیدھے اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے نظر آتے تھے، اور کہیں واہ واہ ہوتی تھی اور کہیں کچھ ہوتا تھا. اب گنڈاپور از دا نیا سوری، اب وہ ایک نئی سیاسی اونچائی پر ہیں اور پھر غائب ہو جائیں گے اور کوئی اور کھڑا ہو جائے گا. لیکن اہم بات یہ ہے کہ کیا حکومت میں اتنی میچورٹی نہیں ہے کہ وہ اس کو اس طور ہینڈل کرے کہ یہ اس لیول کی ایسکیلیشن پہ نہ جائے.
اگر وہ ڈی چوک پر آ کر چلے جاتے تو کون سی قیامت آ جاتی. اگر آپ امینڈمنٹ جو ہے اس کو سمٹ کے بعد کر دیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی. جی اس کا تو مطلب ہے کہ آپ کی بھی نیت خراب ہے. آپ کو بھی کچھ چیزیں ایک سرٹن ڈیٹ سے پہلے حل کرنے کی آپ نے ایک ناکام کوشش کی ہے، اور اس وقت اپنی پوری تمام تر قوتیں آپ اس پہ لگا رہے ہیں. حتیٰ کہ جو آپ نے فلسطین کی کانفرنس کی اس کے بھی پردے میں آپ نے وہی کیا. یہ فلسطین کی حوالے سے جو آل پارٹیز کانفرنس تھی اس میں بھی شرکت نہ کرنا اور اس طریقے سے حالات کو کشیدگی کی طرف جو ہے وہ لے کے جانا، آپ نہیں سمجھتی ہیں کہ کیا کون لے کے یہ جا رہے ہیں؟ آپ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کی نہ شرکت کرنا آل پارٹیز کانفرنس میں، اور پی ٹی آئی کی جانب پی سے ٹی آئی کو تو یہ سب کچھ سوٹ کرتا ہے نا. جی پی ٹی آئی تو از آلویز ان دیکھیے ایک اپوزیشن جماعت جس کا بانی جیل میں ہے، اگر وہ مستقل نیوز میں ہے تو یہ تو اس کی وکٹری ہے، یہ اس کی جیت ہے. تو اس کو ان کو جو ہے وہ خبروں میں لانے والے بھی تو یہ لوگ. It should be handled with more maturity than it is being handled now. بہت بہت شکریہ. جی اچھا ہما صاحبہ، جی بہت شکریہ ہما صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. ایک شارٹ کمرشل بریک لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں اور گفتگو کا آغاز دوبارہ کرتے ہیں. ایک شارٹ کمرشل بریک.